بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے قصہ حابیل اور قابیل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی قد و خال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے توارم پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا قد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلافات کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کھا جاتی، اور اس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے،
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخی میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خداوندی میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیں گے۔ اسی طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے شرم و حیا مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگو۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نعش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔
حضرت شیس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی نعش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں اس قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہیں۔ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب اپنی جگہ قائم ہے۔ سامعین محترم، قصہ حابیل اور قابیل آپ نے سنا۔ کل ایک نئے قصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔